ویلکم بیک. اور جس طرح شروع میں ہم نے بات کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم نے پڑھا ضرور ہے, ہم ان کے بارے میں جانتے ضرور ہیں, ان سے عزت کا محبت کا رشتہ ضرور ہے, لیکن ہم نے شاید اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی نہیں اور پوری طرح سے ان کو سمجھا نہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور ان کی سالگرہ کے موقع پہ میرے خیال میں یہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں, ان کو جاننے کی کوشش کریں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اپنے جب درس و تدریس کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی بڑی ایک لیکنگ ہے, وہاں پر بھی بڑا ایک گیپ ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, سب سے پہلے ہم ویلکم کہتے ہیں خواجہ رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر انچارج ہیں قائد اعظم اکیڈمی کے, رائٹر ہیں, جس میں سے ایک کتاب کے بارے میں ضرور بتانا چاہتی ہوں, قائد اعظم کے 72 سال آپ نے لکھی ہے, اور رتی جناح آپ کی ایک اور کتاب ہے جو آپ نے لکھی ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید عمران ودود صاحب, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اب میڈیا پرسن بھی بنتے جا رہے ہیں, لیکن ایجوکیشن پہ خصوصی طور پہ ہم نے بڑی ساری باتیں کی پروگرام شروع ہونے سے پہلے. آج اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور بتائیں گے کہ بھائی کہاں کہاں ہماری لیکنگ ہے. تو میں نے کافی دفعہ یہ بات کہہ دی ہے اپنے ناظرین سے کہ ہمارے یہاں کتابوں میں جو پڑھایا جاتا ہے اس میں سے آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں تو اس کو 14 نکات یاد ہوں گے اگر صحیح سے یاد کر لیے تھے, اور چند چیزیں جو یاد ہوں گی, اور قائد اعظم کا یونٹی, فیتھ, ڈسپلن اور اس طرح کی چیزیں انفارچونیٹلی صرف یہی یاد ہوں گی. آج یہ موقع ایسا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر سے, گو کہ کم ٹائم ہے, ہم قائد اعظم کو دیکھ سکیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, قائد اعظم کی زندگی کے 72 سال تھے, جس میں سے 44 سال انہوں نے قومی سیاست کے حوالے سے بسر کیے. ان 44 سالوں میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز تو ویسے کانگریس سے کیا تھا, کیونکہ اس وقت کانگریس ہی بڑی پارٹی تھی, اور اسی سال جس سال قائد اعظم نے آغاز کیا, اسی سال ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی. تو قائد اعظم جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں پارٹیوں کا موقف, اور مسلمانوں اور کانگریس جو تھی وہ ہندو اورینٹڈ جماعت تھی, تو وہ چاہتے تھے سب سمجھ لیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. تو 1913 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شرکت کی لندن میں. مولانا محمد علی جوہر اور ایک اور مسلم لیگ کے سیکرٹری ہوتے تھے سید وزیر حسن, ان کے کہنے پر 1913, اور اس طرح سے قائد اعظم کا ایک جوائنٹ پولیٹیکل کیریئر جو تھا ایسا, جس میں وہ ہندوؤں کی بھی نمائندگی کرتے تھے اور انگریزوں کی, وہ مسلمانوں کی بھی کرتے تھے, یہ اس کا آغاز ہوا. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, قائد اعظم نے مسلم لیگ میں جوائن ضرور کر لیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کی ایک آل انڈیا حیثیت ایسی تھی کہ اس وقت وہ 1914 میں ہندوستان کے سب سے بڑے لیڈر تصور کیے جاتے تھے. 1914 کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ جس وقت گاندھی ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان واپس آئے ہیں تو ان کے لیے بمبئی میں ایک استقبالیہ ارینج کیا گیا ان کو, جس کو سروجنی نائیڈو اور دوسرے لوگوں نے مل کے کیا تھا. تو اس استقبالیہ کی صدارت کے لیے محمد علی جناح کا نام لیا گیا تھا, اور آپ نے وہاں پر صدارت کی تھی اس استقبالیہ کی. تو دیکھیں, ایک نیشنل لیول پر وہ یعنی متعارف ہو چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو آہستہ 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 چیزیں سمجھتے چلے گئے. انہیں ہندوؤں کا ذہن بھی پتہ تھا اچھی طرح سے, انگریزوں کا ذہن بھی پتہ تھا, اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے مسلمانوں کی نمائندگی کرنی ہے اور مسلمانوں کے کاز کو آگے لے کے بڑھنا ہے. سو انہوں نے جد و جہد شروع کی, اور آپ دیکھیے 1909 میں انہوں نے جب انہیں لیجسلیچر کونسل کا ممبر منتخب کیا گیا تو اس میں انہوں نے جو ایک تجویز پیش کی تھی. تجویز کیا تھی؟ وہ قرارداد تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک مسئلہ بڑا پرانا چلا آ رہا تھا انگریزوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے, وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی جتنی وقف جائیدادیں تھیں ان کی آمدنی مسلمانوں کو نہیں ملتی تھی, وہ انگریزوں کو چلی جاتی. یہ پریوی کونسل کا ایک فیصلہ تھا جس کے تحت ایسا ہوا تھا, قانون بن چکا تھا. اس قانون کے خلاف انہوں نے ایک ریزولوشن پیش کیا اسمبلی میں, اور اس پر وہ 1909 سے وہ اس پر جد و جہد کرتے رہے, اور یہ 1913 میں ریزولوشن منظور ہوا. یہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا ریزولوشن تھا مسلمانوں کا جس کو لیگل جس کی حیثیت ہوئی اور جو کہ منظور ہوا تھا وہاں سے, اور اس کا سہرا محمد علی جناح کے سر تھا. اسی وجہ سے سروجنی نائیڈو نے 1916 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی
تمام تقاریر یکجا کر کے کتاب کی صورت میں شائع کی، تو اس کا نام انہوں نے جو رکھا تھا وہ ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی رکھا تھا. اچھا ہاں 1916 میں یہ بتا رہا ہوں میں. اس وقت بھی یہ سوچ گنیش پبلیکیشن مدراس سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ 1916 میں جب یہ کہا جا رہا ہے ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہندو مسلم یہ دو قومیں ہندوستان میں آباد ہیں نا، تو دو قومی نظریہ یہیں میں تسلیم کر لیا گیا تھا. بالکل. تو جس پر قائد اعظم اس پورے اس کو آگے لے کے چلے اور انہوں نے پاکستان کے لیے، لیکن شروع سے ان کی لرنڈ پرسنالٹی اور ویژن کی وجہ سے ان کو عزت حاصل تھی اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور تسلیم کیا جاتا تھا. اچھا، ہم نے سید عمران صاحب آپ سے بھی ظاہر ہے یہی میرا سوال ہے، اور میں آپ کی نظر سے بھی جس طرح آپ دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو، کیا کیا پایا آپ نے، کیا کیا جانا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا ایک شکوہ ہے محمد علی جناح کو لے کر، قائد اعظم کو لے کر، آج کے نوجوانوں سے، آج کے بچوں سے، بڑی عمر کے لوگوں سے اس طرح سے نہیں ہے شاید، چونکہ ہم نے وہ وقت دیکھا نہیں ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اس وقت میں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھی. آج اگر ہم دیکھیں نوجوانوں میں تو شاید کہیں ہمیں یہ عنصر دکھتا ہے کہ موجودہ دور کے پولیٹیکل لیڈرز ان کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، قائد اعظم ان کے لیے نسبتاً کم اہمیت کے حامل ہیں. جبکہ ہمارے پاس قائد اعظم کی شکل میں ایک بہت سنہری اور روشن راستہ ہے، ان کی زندگی ہے، جسے آج کے نوجوان اگر ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں تو وہ کافی آگے جا سکتے ہیں. انگریزی کا مقولہ ہے کہ سکسیس از اے جرنی ناٹ اے ڈیسٹینیشن. کامیابی ایک سفر ہے، کوئی منزل نہیں. اور قائد اعظم کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھی. اب قائد اعظم کون جانتا تھا کہ 1876 میں کراچی وزیر مینشن میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دے گا. 19 سال کی عمر میں بار اینڈ لاء کی ڈگری لنڈن سے حاصل کی. پھر ان کا سیاسی کیریئر، جس طرح سے سر نے تذکرہ کیا کہ 44 سالوں پر محیط ان کا سیاسی کیریئر ہے. اور سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کرنا، اور اس سے پہلے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ہم مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کو تو جانتے ہیں، اس سے پہلے وہ برٹش امپائر کے دفاعی مشیر بھی تھے برائے قانون. اچھا، قائد اعظم. اور جب برٹش کو بھی انہوں نے سرو کیا ہے. جی بالکل. اور جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو اس وقت کے جتنے روشن خیال اور ترقی پسند لوگ تھے انہوں نے اس وقت برٹش امپائر کا ساتھ بھی دیا تھا. پس پردہ سوچ یہ تھی کہ شاید اس طرح سے ہمیں سیاسی طور پر آزادی مل جائے. اور پھر جب اس میں ناکامی ہوئی تو جس طرح سے سر نے ذکر کیا کہ 1913 میں قائد اعظم نے پھر مسلم لیگ کو جوائن کیا اور 1916 میں وہ عہدیدار بھی بن گئے. اور اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے مسلم لیگ میں گزاری. درمیان میں کوئی تھوڑا سا عرصہ تو ایسا گزرا. تو قائد اعظم کی جو پوری زندگی ہے یہ نوجوانوں کے لیے نمونہ ہے. وہ بہت اچھے طالب علم رہے، انہوں نے بہت اچھی سوشل لائف گزاری، انہوں نے بہت اچھی سیاسی زندگی گزاری، اور اس کا جو اختتام کیا، اپنی زندگی کا اختتام کیا، وہ بھی کامیابی کے ساتھ کیا. پروفیسر اسٹینلے ہیں، وہ قائد اعظم کی شخصیت جو ہے نا وہ بین الاقوامی ہے، ہمہ جہت ہے. ان کا اثر نہ صرف پاکستان بر صغیر، اس سے کہیں آگے قائد اعظم. تو پروفیسر اسٹینلے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل سکتے ہیں، اور بہت اس سے بھی کم لوگ ایسے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں. بالکل. اور ایسے لوگ تو تھوڑے ہیں، یعنی کہ بہت ہی کم ہیں جو نئی مملکت کا قیام لے کر آتے ہیں، نئی مملکت کو قائم کرتے ہیں. اور قائد اعظم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ تینوں کام بیک وقت کیے. تو یہ ان کی شخصیت کا طلسم ہی تھا، اس کا کرشمہ ہی تھا کہ بیونڈ دی باؤنڈریز جو ہے وہ لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں، ان کی شخصیت سے متاثر ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں. اچھا، ویسے جب ہم جتنی بات آپ لوگوں نے یہاں پر کی ہے، ظاہر ہے ان کا ویژن جو بنا، جو ان کی لرننگ ہوئی، جہاں جہاں انہوں نے سرو کیا اور جیسے جیسے ان کی تعلیم ہوئی، تو اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منتقل بھی کرنا چاہتے تھے لوگوں تک، اور اسی کے تحت وہ اپنے ویژن کو آگے لے کر چل رہے تھے. ایک بار میری اسلام آباد میں ایک فارنر سے ملاقات ہوئی اور اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ اٹس اے میریکل جیسے پاکستان بنا ہے، اور ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ کیسے چینج ہوا اور کیسے ایک شخص. اور ایک اور چیز جو میں، آپ ظاہر ہے اس گفتگو میں سے جو ہمیں اور بتانا چاہیں، میں بڑا انجوائے کر رہی ہوں آج آپ کی بات کو. ساتھ میں جو ان کا ایک طریقہ کار رہا، جس طرح سے انہوں نے، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ انگریزی میں بہت گفتگو کرتے تھے، لوگوں کو سمجھ آتی تھی یا نہیں آتی تھی، لوگوں کا ان پہ اعتبار ایسا تھا کہ وہ نعرہ بلند کرتے تھے. بالکل ایسا ہی تھا. اصل میں ایک بات تو شروع میں یہ عرض کر دوں کہ ایک آدمی جو زندگی بھر انگریزی بولتا رہا، انگریزی پڑھتا رہا ہے، مجموعوں میں، عام آدمیوں میں، دیہاتوں گاؤں میں جاتے تھے، وہاں بھی انگریزی میں تقریر کرتے تھے، اس آدمی نے پاکستان کی قومی زبان اردو کو رکھا، بے شک، اور اس کے لیے فائٹ کیا بے شک کہ نہیں اردو ہوگی.
پاکستان کی قومی زبان. تو یہ کتنے بڑے ایک کریکٹر کی بات ہے. دوسری چیز یہ کہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ فیصل آباد میں ایک دفعہ تقریر کرنے گئے تو وہاں ایک شخص جو تھا وہ انگریزی میں بول رہے تھے اور وہ شخص جو تھا نعرے لگا رہا تھا اور تالیاں بجا رہا تھا بہت, اور دیہاتی تھا, کوئی کسان نہ ہوگا کچھ ہوگا. تو ایک صحافی ہوتے تھے لاہور کے, ضیاء انصاری صاحب, انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ بابا تیری کیا سمجھ میں آ رہا ہے جو تو اتنے نعرے لگا رہا ہے؟ اس نے کہا میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے, تو اس لیے میں نعرے لگا رہا ہوں. تو یہ قائد اعظم. دیکھیے قائد اعظم کے بارے میں عام طور پر نئی نسل کو بھی یہ باور کرایا گیا, وہ لوگ جو ملک دشمنی پر آمادہ رہتے ہیں, ملک میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو وہ قائد اعظم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. جی بہت باتیں کی جاتی ہیں. تو کہ انگریزوں نے انہیں پلانٹ کیا تھا یا اس طرح کی چیزیں. میں آپ سے عرض کروں کہ 1900 میں وہ جب وکیل تھے, اس کا کوئی پولیٹیکل کیریئر اس وقت نہیں تھا, تو ان کو ایک مجسٹریٹ کی جگہ خالی ہوئی بمبئی پریسیڈنسی میں, تو اس کے لیے 3rd مجسٹریٹ تھا وہ, اس کے لیے قائد اعظم نے اپلائی کیا اور وہ منتخب ہو گئے کیونکہ وہ عارضی جگہ تھی. 6 مہینے 3 مہینے کے لیے تھی, پھر 3 مہینے ایکسٹینڈ کیا گیا تو 6 مہینے رہے. ان 6 مہینے کے دوران انہوں نے 172 کیسز جو تھے ان کو سنے اور ان کا فیصلہ کیا قائد اعظم نے. یہ بہت بڑی بات ہے کسی مجسٹریٹ کا اس طرح سے چیزوں کو ڈسپوز آف کرنا. اس میں ایک واقعہ جو ہے بڑا عجیب ہے, اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے ایک انگریز تھا سیاح, وہ بمبئی کی بندرگاہ پہ اترا اور وہاں سے اتر کے وہ شہر میں آیا. شہر میں جب آیا اور وہ تانگے سے اترا, جس تانگے میں بیٹھا تھا, تو اس میں سے جب اترا شہر میں تو اس نے تانگے والے نے اس سے پیسے مانگے. تو وہ تو انگریز تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم بادشاہ ہیں, یہ تو غلام ہیں ہمارے چاروں طرف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس نے اتر کے اس سے تانگے والے نے پیسے مانگے تو اس نے ڈانٹ دیا اسے اور کہا کس بات کے پیسے, اور پیسے نہیں دیے اسے. تو وہ تانگے والا جو تھا وہ اتر کے پولیس والے کے پاس گیا جو سامنے کھڑا تھا, اس سے کہا کہ میرے پیسے نہیں دے رہے ہیں. تو پولیس والے نے اس سے, تو اس نے انگریز نے اس سے پہلے کہا کہ تم نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا, مجھے سلوٹ کرنا چاہیے تھا, اور اس نے اسے زد و کوب کیا انگریز نے. یہ مقدمہ قائد اعظم کی عدالت میں آ گیا. تو آپ یقین کریں قائد اعظم پہلے آدمی تھے ہندوستان میں جنہوں نے 1900 میں, یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں مارچ یا اپریل کی بات ہے, 1900 میں انہوں نے پہلے انگریز کو ہندوستان میں سزا انہوں نے دی. انہوں نے اس کو تا برخاست عدالت قید کی سزا دی اور اس کے ساتھ 15 روپے اس پہ جرمانے کیے اس زمانے میں. تو یہ قائد اعظم کا وہ تھا. اسی طرح سے میں آپ سے عرض کروں کہ قائد اعظم لارڈ ویول جو وائسرائے تھے ان سے ملنے کے لیے گئے ایک دفعہ, ان کے ایک کوئی مذاکرات تھے اس میں. اس زمانے میں لارڈ ویول کی بیوی کے لیے اخبارات میں خبر چھپی تھی کہ وہ بیمار ہیں اور علیل ہیں یہ وہ. سو قائد اعظم جب گئے تو وائسرائے سے لارڈ ویول سے, بہت بڑا آدمی تھا وہ, بادشاہ تھا نا وہ, تو اس وقت تو سمجھ لیں وائسرائے ہندوستان کا. تو انہوں نے ہاتھ ملایا اور اس سے پوچھا کہ اب لیڈی ویول کی کیسی طبیعت ہے. تو لارڈ ویول نے پلٹ کے کہا کہ وہ اب ٹھیک ہیں بالکل, اور کیا آپ ملنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نو, ہم یہاں مذاکرات کے لیے آئے ہیں, آپ کی بیوی کی عیادت کے لیے نہیں آئے. یہ کتنی جرأت کی بات ہے کہ وائسرائے سے کوئی آدمی ایسی بات کہہ دے. اسی طرح سے 1946 میں جب وہ لندن گئے, وہاں پر جو وزیر اعظم تھا لندن میں برطانیہ میں کا, اس نے لارڈ ایٹلی, اس نے ایک لنچ رکھا تھا ہندوستان کے جو لوگ آئے تھے ان کے اعزاز میں وہاں پر. تو اس نے قائد اعظم کو بھی دعوت دی. قائد اعظم نے منع کر دیا کہ میں شریک نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کیوں؟ کہنے نہیں, آپ نے ایک ایسے دن لنچ رکھا ہے جس دن ہمارے یہاں محرم کا عاشورہ ہوتا ہے, اس لیے میں کسی ایسی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتا. صحیح. تو آپ دیکھیں کتنے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا, اور اپنے عقائد جو تھے, اپنے معاملات جو تھے, ان پر کتنی سختی سے وہ قائم تھے جو انہوں نے اتنے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور آگے بھی آپ بتانے لگے, لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ نے بات کی تھی نا پہلے کہ لوگ ان کی کمی بیشی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پہ ایک مہم چلاتے ہیں اور دین سے بھی اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں اکثر بات. تو آپ دیکھیے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہاں پر وہ اپنا نظریہ بآواز بلند پیش کر رہے ہیں کہ کیونکہ محرم ہے تو میں یہ نہیں اٹینڈ کر سکتا. جی یہ تو ان کے دین کے حوالے سے بھی, اور
सियासत के हवाले से भी बहुत क्लैरिटी थी उनके यहाँ, और वो उस पर कायम रहते थे और उसकी पाबंदी करते थे। अब आपको मैं एक और बात अर्ज कर दूं, पता नहीं मुझे आपके पास वक्त है नहीं है, लेकिन ये कि जैसे 1945 में इलेक्शन हो रहे थे तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बंगाल से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने कायदे आज़म को ख़त लिखा कि मेरे सामने जो कांग्रेस का नुमाइंदा है वो जो है वो मुझसे कहता है कि अगर आप मुझे मेरे इलेक्शन कैंपेन में जो पैसे खर्च हुए हैं तो वो मुझे अगर दे दें तो मैं आपके हक में बैठ जाऊंगा। सही हैं, उन्होंने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने कायदे आज़म से रब्ता किया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। कायदे आज़म ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई इलेक्शन लड़े तुम्हारे मुकाबले पे, अगर हार जाएंगे हम कोई हर्ज नहीं, मैं हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठना भी पसंद करता हूँ और मैं हिज़्ब इख्तिलाफ में, लेकिन कोई ऐसी बार्गेनिंग नहीं की जाएगी। हाँ, तो ये देखें ना कैसा, बिल्कुल। और वही मुझे लगता है कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, जो चीजें उस वक्त वो करके दिखा गए वो अब हो रही हैं। हाँ, और अब मेरे ख्याल में वहां से कुछ तो सीख ली जा सकती है, लेकिन क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, हम ये भी बात कर रहे थे पहले कि हम जब तालीमी निज़ाम की बात करते हैं और उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ में हम कायदे आज़म को पढ़ते हैं, ज़ाहिर है उनका चैप्टर आता है, हिस्ट्री की किताबों में हम उनको पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले भी उस दिल के साथ या उस तरीके से इंटरेस्ट पैदा करते हुए नहीं पढ़ाते, वो भी उतना ही पढ़ाते हैं जितना पेपर में आएगा, और पढ़ने वाले भी ज़ाहिर है उसको पढ़ के उसके बाद किताबें बंद हो जाती हैं। किसी का 2-4 का शौक हो तो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेते हैं या जानना चाहते हैं, अदरवाइज तो यही एक चीज़ है। तो इसको आप एजुकेशन के निज़ाम में कोई समझते हैं कि तब्दीली आएगी, आनी चाहिए, क्या आपकी सोच है? खूबसूरत सवाल है, मैं इसकी जानिब आऊँगा। पहले सर की बात की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन की, जिस तरह से ये पहली मरतबा मैंने ये वाक़या सुना है कि वो इलेक्शन में जबकि जीत बिल्कुल वाज़े थी कि उसने खुद ऑफर कर रहा है कि मैं बैठ जाता हूँ जो अखराजात हुए हैं। और आज के तनाजुर में से देखा जाए तो वो एक शेर भी है ना कि यूं तो मेरे खुलूस की कीमत भी कम न थी, कुछ कम शनास लोग थे दौलत पे मरने थे। तो आज तो हमारे वोट को, हमारी सोच को पैसे की बुनियाद पर खरीद लिया जाता है। और उस वक्त जब जीत यकीनी थी और सिर्फ चंद थोड़े से पैसे की बदौलत जो है वो जीत हासिल की जा सकती थी, लेकिन कायदे आज़म उसूल के साथ खड़े रहे, रिवायत के साथ खड़े रहे और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। बहरहाल, अब जो आपने सवाल किया कि हमारे तालीमी निज़ाम में और ये सारा कुछ बिल्कुल ऐसे ही, देखिए हमारे तालीमी निज़ाम में कायदे आज़म के हवाले से कुछ तारीख़ बता दी जाती है कि ये 1876 को पैदा हुए और फिर उनकी पूरी जिंदगी पढ़ाई के बारे में बता दिया जाता है, ज्वाइन किया और ये सारा ये वाकया। लेकिन उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू ऐसे हैं कि जिसके ऊपर तवज्जो नहीं होती। कायदे आज़म, जिस तरह से आपने अभी पहले बात की कि अंग्रेजी में गुफ्तगू किया करते थे, फिर भी लोग उनकी बात को तस्लीम करते थे, ये कोई आम बात है? ये मामूली बात है? कतन नहीं। ये उनकी शख्सियत का जो तिलिस्म बना है, ये इतनी आसानी से तो नहीं बन जाता। हम आज के ज़माने में अगर किसी शख्स पर इतना अंधा एतमाद करेंगे तो वो कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता। वो कोई यकीनन उसकी एक तारीख रही होगी, उसने ऐसा करके दिखाया होगा अपने किरदार से, अपने अमल से, कि जिसकी बुनियाद पर लोगों ने अकीदत की हद तक उसको सराहने लगे, अकीदत की हद तक उसे चाहने लगे। कायदे आज़म ही वॉज वेरी जीनियस। हम चाहें तो उनकी जहानत की बहुत सी मिसालें ले सकते हैं, हम उनकी सियासी ज़िंदगी से बहुत मिसालें ले सकते हैं। कायदे आज़म की जहानत के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वाक़या याद आता है कि जब उनके एक हम असर थे, वो दावत में बैठे थे, मैं हम असर का नाम भी ले सकता हूँ लेकिन मैं किसी वजह से जो है वो नहीं ले रहा हूँ। वो अपने हम असर के साथ बैठे थे और गुफ्तगू हो रही थी लाइटर नोट के ऊपर, हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही थी। तो कायदे आज़म के साथी ने कायदे आज़म से पूछा कि मिस्टर जिन्ना, ये बताओ कि तुम किसी रास्ते से जा रहे हो और उस रास्ते पर तुम्हें 2 चीज़ें पड़ी हुई मिल जाएं, एक अक्ल हो और एक पैसा हो, तुम किसे उठाओगे? कायदे आज़म ने बिना किसी तवक्कुफ के जवाब दिया कि मैं पैसा उठाऊंगा। अच्छा। वो शख्स वो तमस्खर उड़ाने लगा और कहा कि ये तुमने कितनी कमज़ोर बात कर दी, कितनी छोटी बात कर दी कि तुम पैसा उठाओगे। कायदे आज़म ने कहा हाँ मैं तो पैसा उठाऊंगा। तो कायदे आज़म ने पलट कर उससे सवाल किया कि अच्छा तुम क्या उठाओगे? उसने कहा मैं अक्ल उठाऊंगा। कहा बिल्कुल ठीक है, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वो वही उठाता है। तो ये उनकी शख्सियत में ये जहानत का अंसर और हाजिर जवाबी और एक्सटेम्पोर वो इतना थे कि वो फौरन से अपने मसलों को जो है वो बहुत शाइस्तगी से वो हल करने की सलाहियत रखते थे।
لیکن ہمارا جو آج کا تعلیمی نظام ہے انفارچونیٹلی وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں ہے. ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو آج آپ 10 بچوں کو کھڑا کریں ان سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ میں سے قائد اعظم کے بارے میں لوگ کیا کچھ جانتے ہیں, تو شاید 4 جملوں سے آگے وہ نہ بول پائیں. اب سر کا تعلق جو ہے وہ قائد اعظم اکیڈمی سے ہے, یقیناً اس اکیڈمی کی خدمات ہوں گی, اور میں اپنی بدقسمتی سمجھتا ہوں اسے کہ میں ایجوکیشنسٹ ہونے کے باوجود اور درس و تدریس سے وابستہ ہونے کے باوجود آج اس اکیڈمی کے بارے میں مجھے پہلی بار پتہ چلا ہے. تو یقینی طور پہ ہمیں بھی یہ چیز نہیں بتائی گئی. یہ میں ان سے بلکہ سوال کرنا بھی چاہتی تھی کہ اتنی فیلڈ ٹرپ ہوتی ہیں اسکولز کی, ادھر ادھر لے جاتے ہیں, یہاں کیوں کچھ اسکولز آتے بھی رہے ہوں گے, یا کیا اتنی سیکیورٹی اور اتنے یہ ایشوز کیوں ہیں پرمیشنز کے اور باقی چیزوں کے؟ دیکھیے قائد اعظم اکیڈمی میں ہم مختلف اسکولوں کے بچوں کو بلاتے رہے, ان کو ہم لیکچر دیتے رہے, ان کو سمجھاتے رہے, چیزیں بتاتے رہے, کیونکہ قائد اعظم کو ایک بچوں سے بھی بڑی دلچسپی تھی, اور وہ کہتے بھی تھے کہ یہ بچے جو ہیں یہ آگے چل کے مستقبل کا اثاثہ یہی ہیں ہمارے, اور یہی تمام عنان حکومت ہو یا اقتدار ہو, یہ سب انہی کے ہاتھ میں آنا ہے, تو ان کی تربیت جتنی بہتر خطوط پر کی جا سکتی ہے. اسی لیے ہم بچوں کو بھی قائد اعظم اکیڈمی بلاتے تھے. ہم نے بچوں کے حوالے سے کچھ کتابیں بھی شائع کی ہیں وہاں پر, جو ایک بڑے مشہور صحافی ہوتے تھے, بی بی سی کے بھی نیوز کے ڈائریکٹر رہے, وہ مختار زمن صاحب, وہ اتفاق سے وہ آل انڈیا مسلم لیگ, وہ جب ہم تحریک پاکستان تھی اس وقت جو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, جو طالب علموں کی جماعت تھی, جو تحریک پاکستان کے لیے بڑا کام کیا اس نے, اس جماعت کے وہ سیکرٹری جنرل بھی رہے مختار مسعود. ان سے ہم نے ایک کتاب لکھوائی قائد اعظم کی کہانی, اور وہ بچوں کے لیے انہوں نے ایک دادی اماں سے بچوں کا مکالمہ ہو رہا ہے, اس میں انہوں نے قائد اعظم کی جتنی صفات ہو سکتی ہیں وہ سب بیان کر دیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو پڑھنے کا ذوق نہیں ہے. اچھا, لوگوں میں تو پھر بات میں آپ سے عرض کروں, میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے چاہے وہ اساتذہ ہوں, چاہے طالب علم ہوں, چاہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تجزیے کرنے والے لوگ ہوں, انہوں نے سب نے اپنی قومی تاریخ کو اور قائد اعظم کی بایوگرافی کو انہوں نے ٹکڑوں میں پڑھا ہوا ہے. دیکھیے, ٹکڑوں میں پڑھی ہوئی تاریخ سے آپ کبھی صحیح نتائج اخذ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک کرونالوجیکل آرڈر میں چیزوں کو پڑھنا پڑے گا. اگر میں کہوں کہ 16 دسمبر 1917 کو کیا ہوا تھا واقعہ, تو وہ آدمی کو پہلے سے بتانا شروع کر دے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. تو ہمارے یہاں تو یہ نہیں, چند تاریخیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھ رکھا ہے, اور انہی تاریخوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اور انہی تاریخوں کو مناتے بھی ہیں. ایک بریک ادھر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا, ہمیں بتائیے گا. اور بلکہ ایک اور بات قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کہ میں جب دیکھتی ہوں, ڈائیلاگ سے انہوں نے مسائل حل کیے, گفتگو سے مسائل حل کیے. ان کی طرف سے کبھی ایسی کوئی کال نہیں آئی کہ جی محاذ کھول دو یا یہ کر دو یا وہ کر دو. بڑی ڈیسنسی کے ساتھ, بڑی تربیت کے ساتھ, بہتری کے ساتھ ڈائیلاگ سے انہوں نے معاملات کا حل نکالا. اور بلکہ گاندھی جناح ٹاکس بھی اس حوالے سے بڑی فیمس ہے ہسٹری کی کتابوں میں. آپ چونکہ بچوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں, تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اس موقع پر, کہ دیکھیے 1942 میں قائد اعظم نے پہلی دفعہ مسلم لیگ کی تاریخ میں یہ اعلان کیا کہ مسلم لیگ کو لوگ احتیاط دیں, چونکہ ہمیں آگے الیکشن آ رہے ہیں وہ لڑنے. تو لوگوں نے احتیاط دیے بہت سارے. میں نے قائد اعظم پیپرز میں وہ فائلیں دیکھی ہیں جس میں وہ تمام خطوط جو اس زمانے میں لوگوں نے قائد اعظم کو لکھے تھے وہ سب اس میں موجود ہیں. انہی خطوط میں بچوں کے خط بھی ہیں, بہت سارے بچوں کے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے. اس میں سے ایک خط جو تھا وہ مجھے بڑا اس نے وہ کیا, ہونٹ کیا, اور میں نے وہ دیکھا. تو وہ خط جو تھا وہ مدراس کے ایک مسلم یتیم خانے سے ایک بچے نے لکھا تھا, اور اس نے قائد اعظم کو کہا تھا کہ دیکھیے ہم یتیم بچے ہیں, تو ہمیں تو کوئی پاکٹ منی تو ہوتی نہیں جو آپ ہمارے لیے ایک علیحدہ ملک بنانے جا رہے ہیں, آپ ہماری قوم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, سو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں, تو لیکن ہمیں کوئی پاکٹ منی نہیں ہے, کچھ نہیں, تو ہم کیا دے سکتے تھے. تو ہم دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا, اور ہمیں جو یہاں سے یتیم خانے سے جو لنگر ملتا ہے اس میں سے ہم سالن کھا کر اپنی بھوک ختم کر لیتے تھے, اور روٹیاں روک لیتے تھے. یہ روٹیاں فروخت کر کے ہم نے 2 آنے کی فروخت ہوئی ہیں, اور یہ 2 آنے جو ہیں ہم اس کے ڈاک کے ٹکٹ آپ کو بھیج رہے ہیں, تو آپ مسلم لیگ کے کسی کام میں یہ 2 آنے کے ڈاک کے ٹکٹ لگا لیجیے گا.
تو یہ دیکھیے یہ جذبہ تھا. دیکھیں. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں یار آج بھی آپ کے الفاظ اور آنکھوں سے وہ جھلک رہا ہے کہ ہمارے تو ابھی ان بچوں کی بھوک ہم پر واجب ہے بھائی. اس ملک کو ہمیں بنانا ہے, اس ملک کو ترقی دینی ہے, اسے آگے لے جانا ہے, اس کو قائم رکھنا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے اس ملک کی طرف سے تھوڑی بھی غفلت برتی اس کی ترقی کی طرف سے, تو وہ بچوں کی بھوک تو اپنی جگہ رہ جائے گی. صحیح بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. تو یہ قائد اعظم کا وہ تھا. یہ واقعات ہماری تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے. کتنی بڑی بات ہے. مطلب میں تو کہتی ہوں کہ یہ آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے یہ بات شیئر کی, اور ایسی کتنی باتیں ہوں گی, ایسی کتنی قربانیاں ہوں گی. ہم تو قربانیوں کی وہ بات کرتے ہیں جو ہمیں فلموں میں, ڈراموں میں یا ویسے بتائی جاتی ہیں. یہ قربانیاں دیکھیں, یہ انسنگ ہیروز دیکھیں, یہ کیسے تھے. ہمارے ساتھ رحمہ موجود ہیں. رحمہ کی زبانی آج کے دن کے حوالے سے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے آپ کے جذبات کو شیئر کیجیے. جب کسی قوم کے سر سے اس کے قائد کا سایہ اٹھ جائے تو وہ قوم یتیم ہو جاتی ہے صدر اعلی وقار. اور یہ یتیم قوم اپنے قائد کو بھول چکی ہے. وہ قائد جو آسمان سیاست ہند کا روشن ستارہ تھا, وہ قائد جو جذبہ و ہمت کا جاگتا استعارہ تھا, وہ قائد جو سچا اور امانت دار تھا, وہ قائد جو اپنی قوم کا وفادار تھا, وہ قائد کہ جب اس نے ہندو سیاستدانوں کو اپنی قوم کی بوٹیاں نوچتے کھاتے دیکھا, کہ وہ قائد جب اس نے اپنی قوم کو غلامی کی طرف جاتے دیکھا, وہ قائد کہ جب اس نے اپنی قوم کو ظلم و بربریت کی چکی میں پستے دیکھا, وہ قائد کہ جب اس نے رنگ و نسل کے تعصب کو پروان چڑھتے دیکھا, تو پھر اس قائد نے جرم کے تمام قفس کو توڑ ڈالا. کہ اس قائد نے اپنی قوم کو آغوش محبت میں پالا, کہ اس قائد نے اپنی قوم کو اتحاد, تنظیم اور ایمان کا سبق پڑھایا. گورے آقاؤں کے خلاف بربریت, گورے آقاؤں کے خلاف جذبہ اٹھایا. کہ وہ قائد صدر اعلی وقار, یہ وہ قائد تھا کہ جو انگریزوں کے حلق سے پاکستان کا وجود چھین کر لایا. یہ وہ قائد تھا جو قائد اعظم اور بابائے قوم کہلایا. یہ وہ قائد تھا جو اس ملک و ملت کا پاسباں تھا. یہ وہ قائد کہ محمد علی جناح جس کا نام تھا. کہ صدر اعلی وقار یہ وہ قائد تھا جو اعلان کرتا رہا, کہ اٹھو اٹھو, کام کام اور بس کام کرو. کہ صدر اعلی وقار, لیکن ہم وہ یتیم قوم ہیں کہ جس نے اپنے قائد کی تعلیمات کو فراموش کر دیا, کہ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا. کہ صدر اعلی وقار, ہم اور آپ اس یتیم قوم کا حصہ ہیں کہ ہمارے ادارے, ہمارے قوانین, ہمارے اصول, ہمارے دستور, ہماری غیرت کچھ بھی قابل تعریف نہیں. کہ ہم نے اس ملت کا شیرازہ بکھیر دیا, ہم مسلکوں میں بٹ گئے, ہم طبقات میں بٹ گئے. کہ صدر اعلی وقار, ہم نے کبھی نہ بکنے والے, کبھی نہ جھکنے والے جناح کے پاکستان پر پوری دنیا کے سامنے اس ملک کو بے توقیر کرنے والے چوروں اور لٹیروں کو مسلط کر دیا. کہ یہ ہماری پالیسیاں ناقص ہیں, یہ ناکام ہیں. کہ صدر اعلی وقار, ہماری تو عدالتیں خود ہم پر سوالیہ نشان ہیں. کہ یہ اسلامی جمہوری ریاست اقبال کی قائد کی بنائی ہوئی ریاست نہیں. کہ صدر اعلی وقار, یہاں قوم کی بیٹیاں میرا دل یہ پکارے آجا کے گانوں پر رقص کرتی ہیں. کہ یہاں ہماری قوم کے معمار روڈوں پر آزادی کے نام پر بائکوں کے سائلنسر پھاڑتے نظر آتے ہیں. کہ صدر اعلی وقار, بس ہم وہ یتیم قوم ہیں کہ جو قائد کے سائے سے کیا, اس کی تعلیمات سے بھی محروم رہ گئے. مگر اب بس کہ ہمیں قائد کے پیغام کو اس دنیا میں پھیلانا ہوگا. کہ اب وقت ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں اس ملک کو ایک آزاد اسلامی ریاست بنانا ہوگا, اور ببانگ دہل یہ اعلان کرنا ہوگا کہ غلامی کے خطرے سے بچایا ہمیں جس نے, آزادی کا شوق پھر دلایا ہمیں جس نے, ہمیں اس قائد اعظم کو یاد رکھنا ہے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھنا ہے. اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھنا ہے. بہت شکریہ رحمہ آپ کا, اور یہ الفاظ اور جذبات آپ نے ان کی زبانی سنے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کا, تشریف آوری کا. بہت لطف آیا مجھے گفتگو سن کے. آپ لوگوں نے ہماری نالج میں اضافہ کیا.
وہ چیزیں جو ہم اس طرح پڑھ نہیں پاتے, سن نہیں پاتے, آج یہ ہمارے لیے ایک ٹریٹ رہی کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ان تمام کہانیوں کو, ان سچے قصوں کو آپ تک پہنچایا. رحمہ کی دل کی آواز اپنی جگہ, لیکن میں ایک پر امید انسان کی حیثیت سے یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر ہمارے یہاں برائیاں ہیں وہاں اچھائیاں بھی ہیں. جہاں پر یہ ڈانس ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں وہاں 29 گولڈ میڈل لے کر کوئی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے, اور بھی بہت ساری کامیابیاں ہیں. ہاں کوتاہیاں ہیں, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اب بھی وقت ہے, ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. یہاں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہمارا ایک نیکسٹ ٹاپک ہوگا, اس کے بارے میں اسی وقت آپ سے بتاؤں گی.